اپنی بات ہے کہ اللہ کی محبت پیدا کر لے، ولی اسی کو کہتے ہیں۔ اور میں نے جو قرآنی آیات آپ کے سامنے پڑھی ان میں تو اللہ تعالیٰ نے اولیاء کو شیشے کی طرح بیان فرمایا ہے۔ جب تک ولی رہیں گے قیامت قائم نہیں ہوگی۔ یہ پاکستان، قیام پاکستان، یہ اولیاء کی محنت اور برکت ہے۔ اولیاء نے پرچم اٹھایا تھا کہ فرنگی کو نکالیں گے، پاکستان میں خدا کی توحید کا پرچم لہرائیں گے۔ قیام پاکستان نتیجہ اور صدقہ ہے محنت اولیاء کا۔ تو بھائی اولیاء وہ ہوتے ہیں جن کی سیرت صورت سے محمد عربی کی سنت کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ ولیوں کی ایک داستان ہے، میں ایک ایک نام سے پکاروں تو کیا بتاؤں۔ میں صوبہ سندھ میں اکثر جاتا ہوں، پنوا کے لیے ایک تحصیل ہے، اس کے ساتھ ایک درگاہ ہے ولی کی، حالے جی شریف۔ جب میں پہلے وہاں واز کرنے کے لیے گیا میں نے پوچھا اس بزرگ کی کیا تاریخ ہے۔ ایک سندھی بوڑھے کی چیخ نکل گئی، گر پڑا، کہتا ہے پنجاب سے آنے والا مولوی، یہ وہ ولی تھا جب اس نے یہاں مسجد بنائی تھی ہمیں کلمہ نہیں آتا تھا، جب اس ولی کا جنازہ اٹھا تو 12,000 مرد عورت تہجد کے پابند بن چکے۔ او لوگوں، ولیوں کا ڈیرا مسجد میں ہوتا ہے، ولی مسجدوں سے تیار ہوتے ہیں، مسجدوں سے۔ آج بھی جس ولی کی تاریخ پڑھو گے اس کا تعلق مسجد سے ہوگا۔ ولی وہ ہوتا ہے جو دن رات اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ اسی لیے تیرے میرے نبی محمد عربی اس لیے سارے نبیوں سے نمبر لے گئے۔ میرا ایک دعویٰ ہے علماء کی موجودگی میں کہ 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء نے خدا کا اتنا ذکر نہیں کیا جتنا اکیلے محمد نے اللہ کا ذکر کیا۔ اور پھر اللہ کا دعویٰ ہے، اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے، وعدہ ہے، فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ جتنا میرا ذکر کرو گے، جتنا کرو گے، میں خدا بھی تمہارے ذکر کو اتنا بڑھاؤں گا، پھیلاؤں گا، بلند کروں گا۔ یہ آپ کے ڈسٹرکٹ جھنگ میں جو سلطان العارفین سلطان باہو، یہ کیوں سلطان باہو بنے کبھی سوچتے؟ ان کو ہو کے ذکر کے ساتھ پیار تھا، چلتے پھرتے جاگتے سوتے آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے یہ سلطان العارفین ہو کا ذکر کیا کرتے تھے۔ پھر فرماتے تھے مجھے یوں محسوس ہوتا ہے میں جنگلوں میں چلتا ہوں تو مجھے درختوں کے پتوں کی گھن گھناہٹ سے ہو کا ذکر محسوس ہوتا ہے، دریا کی روانی سے ہو کا ذکر محسوس ہوتا ہے، جانوروں کی بولیوں سے ہو کا ذکر محسوس ہوتا ہے۔ اسی لیے سلطان العارفین ہو کے ذکر میں محو ہو گئے تو قیامت تک باہو ہو گئے۔ اور پھر فرماتے تھے چوتے غیلا بدستاری بیا تنہا چ غمداری ولا مقصود فی الکونین ولا مطلوب الا ہو۔ فرماتے تھے یقین دانم دری عالم کہ لا معبود الا ہو ولا موجود فی الکونین ولا مطلوب الا ہو۔ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ اور میں نے ایک رسالہ پڑھا سیرت الاولیاء، اس میں لکھا ہے کہ ہندوستان کے ایک شہر میں عورت رہتی تھی، کبھی عورتیں بھی اللہ کا ذکر کیا کرتی تھیں۔ یہ تو آج ملک پاکستان کی حکومت نے ہمارے گھروں کو پٹرول چھڑک کر آگ لگا دی ہے، ٹیلی ویژن اور وی سی آر کے ذریعے ہمارے گھروں سے ذکر چھین لیا گیا ہے، بربادی آ گئی ہے، گھروں میں عورتوں کی جبینیں سجدوں سے ویران ہو گئی ہیں۔ ورنہ کبھی وہ دن ہوتے تھے جب رات کی تاریکی میں عورت مصلی گھر میں ڈالتی تھی، اس کے شکم سے جو بچہ پیدا ہوتا وہ ولی اللہ بنتا جاتا تھا۔ میرا مشہور جملہ ہے
کہ بیٹے کی عظمت میں اماں کا دخل ہوتا ہے. جو اماں فاطمہ الزہرا تھی اسی کا بیٹا حسن بنا، حسین بنا. جو اماں خنتمہ تھی اسی کا بیٹا فاروق اعظم ہوا. جو اماں ام الخیر تھی اسی کا بیٹا صدیق اکبر ہوا. جو اماں مریم تھی اسی کا بیٹا عیسیٰ روح اللہ ہوا. جو اماں ہاجرہ تھی اس کا بیٹا اسماعیل ذبیح اللہ ہوا. جو اماں آمنہ تھی اسی کا بیٹا محمد رسول اللہ ہوا. اور میری مائیں بہنیں، کچھ تم بھی اپنی زندگی پر غور کرو. تمہاری زندگی تباہ ہو گئی ہے، عورت ننگی ہو گئی ہے، عورت بے حیا ہو گئی ہے. سوچو تم، کبھی تم عورتیں تھیں، یہ میرے پاس ٹائم نہیں، کبھی عورتیں تھیں، میں قرآن میں پڑھتا ہوں وہ زمین پر چلتی جاتی تھیں. ان عورتوں کے نیچے زمین جو آتی جاتی تھی، خدا ان عورتوں کی رفتار کو بھی قرآن بناتا تھا. اور میری مائیں بہنیں، کبھی عورتیں تھیں. یہ قربانی کا مہینہ ہے، روزانہ خطیب واعظ بیان کر رہے ہیں. ایک عورت تھی ہاجرہ جو پہاڑوں میں بیٹھی، پہاڑ پہ چڑھ گئی. اس کے قدموں کے نیچے جو پہاڑ آتا گیا، یہ پہاڑ قیامت تک حج کا رکن بنتا گیا. یہ پہاڑ قرآن کا حصہ بنتا گیا، کیونکہ یہ عورت ولی اللہ تھی. مرد بھی ولی ہو سکتا ہے، عورت بھی ولیہ ہو سکتی ہے. جناب علی، انڈیا میں ایک عورت تھی، وہ بھی حضرت سلطان باہو کی طرح اکثر ذکر کرتی تھی، وحدہ لا شریک لہ کا ذکر کرتی تھی. جب اس عورت کی موت آئی، گھر والے کافی آدمی بیٹھے تھے. وفات کے وقت لبوں پہ آخری لفظ یہ تھے، اللہ لا الہ الا ہو. اسی پہ جان پرواز ہوئی. جو ساتھ بیٹھے تھے، جب اس نے کہا روح پرواز ہو گئی. عرش سے جواب آیا، الحی القیوم. تو نے سوال کیا، جواب آیا. آؤ آج اولیاء کی سیرت کو دہرائیں، آج اپنے گھروں کو ذکر سے آباد کریں. میں بات یہ کر رہا تھا، تیرے میرے نبی نے ذکر کیا، میں نے حدیث بھی پڑھی، علماء تو سمجھ گئے. ایک صحابی آیا، ام المومنین مریم اسلام، ملکہ کائنات، عفیفہ کائنات، زاہدہ عابدہ، اماں عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کے دروازے پر. اماں بتا، میرے نبی پاک تیرے گھر میں رہتے تھے، کیا کرتے تھے؟ اماں عائشہ نے فرمایا، قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ. فرمایا میں تو یہی دیکھتی ہوں کہ تمہارے محمد عربی ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے تھے. او نبی کا امتیو، تمہیں ٹیلی ویژن سے فرصت نہیں ہے، تمہیں دوہڑوں سے فرصت نہیں ہے، تمہیں گانے سے فرصت نہیں ہے، تمہیں وی سی آر سے فرصت نہیں ہے. پھر تم اپنی راہ علیحدہ کر لو. اس محمد عربی کا نام نہ لو جو دن رات اللہ کا ذکر کرتا تھا. نبی نے اللہ کا ذکر اتنا کیا، اللہ نے وعدہ کیا، محبوب تو نے میرے ذکر کا حق ادا کر دیا، اب قیامت تک میں تجھ محمد کے ذکر کو بلند نہ کروں تو مجھے محمد کا رب بھی نہ کہنا. ان الفاظوں میں اللہ نے فرمایا، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک. یہ سارے پڑھیں، ورفعنا لک. میرے محبوب تو نے میرا ذکر بلند کیا، کوئی تیری تقریر تیرا خطاب سننے والا نہیں تھا. تو نے اکیلے طائف کے میدان میں پتھروں کی برسات میں میرا ذکر کیا. تو نے احد کے میدان میں دانت شہید کرائے، میرا ذکر کیا. تو نے بدر میں اپنے نوجوان شہید کرائے سپاہی، میرا ذکر کیا. اب میں تیرے ذکر کو بلند کروں گا. ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک. اب تیرا ذکر بھی بلند رہے گا، میرا ذکر بھی بلند رہے گا. قیامت تک جب تک اللہ کا ذکر رہے گا تو محمد الرسول اللہ کا ذکر رہے گا. بہرحال بات یہ ہو رہی تھی کہ ولی وہ ہوتے ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ ایک واقعہ سناؤں اور اپنے حضرت کو دعوت دوں. ایک ولی اللہ ہیں جناب علی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، سب کہیے رحمت اللہ تعالی علیہ. پتا چلا کہ ہندوستان کا راجا ہندو جو ہے وہ اس آدمی کو قتل کر دیتا ہے جو کلمہ پڑھتا ہے. راجا صاحب نے فرمایا، جناب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، چلو چلو چلتے ہیں. اسی راجے کے شاہی محل کے قریب مسجد بناتے ہیں. کیا بناتے ہیں؟ ولی کیا بناتے ہیں؟ ولی کہاں رہتے ہیں؟ ولی کہاں سے تیار ہوتے ہیں؟
کہاں ہوتے ہیں؟ مسجد شروع ہو گئی، ہندو نے پابندی لگا دی، دن کو آپ مسجد تعمیر نہیں کر سکتے، رات کو مسجد بناؤ، پابندی لگائی، گھاس لیٹ بند کر دو، تیل بند کر دو، نہ دیے جلیں گے، نہ روشنی ہوگی، نہ مسجد بنے گی، نہ ذکر اللہ کا مرکز بنے گا۔ اللہ کے ولی نے کہا دیکھو، جو اللہ تیل سے روشنی کا کام لے سکتا ہے وہی رب پانی سے بھی تیل کا کام لے سکتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ولی کی کرامت برحق، نبی کا معجزہ برحق، جناب علی مسجد تعمیر ہو گئی۔ جو بھی آتا ولی کی زیارت کرتا وہ کلمہ پڑھ کے ولی اللہ کے حلقے میں داخل ہو جاتا۔ بادشاہ کو سی آئی ڈی کے انسپکٹر نے کہا کہ وہ تو حلقہ بڑھتا جا رہا ہے، کلمے والے تو پھیلتے جا رہے ہیں، وہ تو جماعت بنتی جا رہی ہے۔ بادشاہ نے آرڈر کیا جس جھونپڑی میں ولی اللہ رہتا ہے جا کر جھونپڑی کو آگ لگا دو، نہ رہے بانس نہ بجے بنسری۔ پولیس آئی، پولیس والوں کے لیے سب برابر ہوتے ہیں، کوئی پولیس والا ہو تو ناراض نہ ہو، ان کے لیے ہاں مولوی صاحب سانو تے آرڈر ہے، اسی کچھ نہیں سمجھتے مولوی کی انتے پیر کی انتے، اسی تے گرفتار کرنے سب نو، بھاویں ساڈا اپنا پیو ہی کیوں نہ ہوئے، ڈیوٹی ہو جی ہوئی، کیا کرن بیچارے بھیا، صحیح تہاڈی مجبوری کو سمجھتے ہیں، ناراض نہ تھو آئے۔ آ گئے پولیس والے، آگے جو آئے رات کو آرڈر لے کر آئے کہ ولی کی جھونپڑی کو آگ لگائیں۔ آگے آئے تو ولی جھونپڑی میں کھڑا ہے، قیام کی حالت میں ہے، ہاتھ باندھے ہوئے ہیں اور تلاوت کر رہا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ قرآن بیان کرتا ہے نا، ولی کہتے اسی کو ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن کھول لو، قرآن شیشہ ہے، آئینہ ہے، جیسے آئینے میں چہرہ اور نقش نظر آتے ہیں، قرآن میں ولی کی تعریف پڑھتے جاؤ اور ولی کو پہچانتے جاؤ۔ آپ کہتے ہیں پیر صاحب ولی اللہ، قرآن نے کہا ہے عباد الرحمان، یہ کیا ہوتے ہیں؟ ان کی نشانیاں قرآن بیان کرتا ہے، الذین یمشون علی الارض ہونا، وہ ولی زمین پر آہستہ چلتے ہیں، پتہ نہیں چلتا کہ ذکر کا بادشاہ گزر گیا، فقیر گزر گیا۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جاہلوں سے ولی محفلیں نہیں کرتے، باتیں نہیں کرتے۔ اور تیسری نشانی ہے وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ، رات جب ہوتی ہے تو ولی کی زندگی یہ ہوتی ہے سجدن، کبھی سجدے میں رو رہا ہے، وقیاما، کبھی قیام میں ساری رات قرآن پڑھ رہا ہے۔ یہ اللہ نے ولی کو بیان فرمایا ہے، رات کو ولی کبھی سجدے میں اور کبھی، آپ کے جھنگ کے لوگ تو نیک لوگ ہیں، ہمارے علاقے میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ ولی اللہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کے پاس 10 کتے باندھے ہوئے ہیں، کتے۔ اور ادھر سندھ میں جاتا ہوں، وہاں ایک پیر صاحب ہے، وہ پاکستان کا رجسٹرڈ پیر ہے، رجسٹرڈ پیر جناب علی۔ وہ کیا کرتا ہے، ادھر قوم جو ہے پریشان ہے کہ پاکستان میں کوئی آئین بن جائے، کوئی دستور بن جائے، وہ پیر صاحب سکھر کے بنگلوں پہ چڑھ کے پتنگ اڑا رہا ہے، پتنگ بازی کر رہا ہے۔ یہ ہماری قسمت ہے پاکستان کی۔ کبھی کہتا ہے کہ میری گھوڑی جو ہے ریس میں نکل جائے، سب گھوڑیوں کو کراس کر جائے تو میری بڑی کرامت یہی ہے۔ 100 گھوڑا کھڑا ہے، 100 گھوڑے کے لیے 20 نوکر ہیں، انسان سارا دن گھوڑے کے لیے صاف کرتے ہیں۔ وہ ہمارا وہ بزرگ صاحب ہے۔ قرآن کہتا ہے پیر وہ ہے جس کی رات کبھی سجدے میں ہو تو کبھی قیام میں ہو، ساری رات قرآن پڑھتے ہوئے گزر جائے۔ جناب علی پولیس آئی، حضرت صاحب کا سجدہ ختم نہیں ہوتا، قیام ختم نہیں ہوتا، تلاوت ختم نہیں ہوتی۔ جا کر کہا بادشاہ سلامت، وہ تو اپنی کلام کا ورد کر رہا ہے، پڑھنے میں مصروف ہے، کیسے سلام نہیں پھیرتا، اس کو آرڈر دکھائیں۔ بادشاہ نے کہا بغیر آرڈر دکھائے جھونپڑی کو آگ لگا دو۔ ولی کی جھونپڑی کو آگ لگا دی گئی۔ جب ولی اللہ نے آگ کو دیکھا تو اپنے ہاتھ پھیلا لیے، کس کے آگے؟ کس کے آگے؟ یہی فرق ہوتا ہے، تیرا مانگنا اور میرا مانگنا اور، تیرا انداز اور میرا انداز اور، ولی کی دعا اور مانگنا اور۔ ہاتھ پھیلا لی، آنکھوں سے آنسو بہتے گئے اور فرمایا الہ العالمین گناہگار ہوں میں، بیکار ہوں میں،
خطا کار ہوں میں پر تیری مغفرت کا طلبگار ہوں میں، گناہ گار ہوں میں، بیکار ہوں میں، گناہ گار ہوں میں۔ یہ معین الدین چشتی اجمیری ہے جو اپنے رب سے بات کر رہا ہے، آدھی رات ڈھل چکی ہے۔ او گناہ گارو، جب رات کا آدھا حصہ ڈھل جاتا ہے، گناہ گار رو پڑتا ہے تو اوپر سے روزانہ جواب آتا ہے، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ ولی کہتا ہے گناہ گار ہوں میں، بیکار ہوں میں، خطا کار ہوں میں، گناہ گار ہوں میں، پر تیری مغفرت کا طلبگار ہوں میں۔ آگ کو دیکھا تو فرمایا جنت میں بھیجو کہ یا رب، اے جنت میں بھیجو کہ یا رب، جہنم میں ڈالو تیری ہر سزا کا سزاوار ہوں میں، تیری ہر سزا کا سزاوار ہوں میں۔ اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا یا اللہ اگر میری جھونپڑی جل گئی، یا اللہ میں جل گیا، یا اللہ میرا بدن ختم ہو گیا، کوئی بات نہیں، لیکن ہندو ظاہر ہندو راجا جو ہے تانے دے گا کہ معین الدین کا رب کدھر گیا۔ یا اللہ جیسے خلیل اللہ پر نار کو گلزار کیا تھا اور نمرود کی کھوپڑی میں آ گیا کہ ابراہیم کا رب زندہ ہے، آج بتا دے ہندو کو کہ معین الدین کا رب زندہ ہے۔ یا اللہ میری جھونپڑی کو آگ نہیں لگ سکتی، نہ لگی آگ، اللہ کا ولی بیٹھا رہا، اسی کا بنگلہ ہندو کا جل گیا۔ بس مجاہد میرے ساتھ بیٹھا ہے، میں بھی اور آپ بھی ان کے بیان کے پیاسے ہیں۔ میں تو صرف ان کی حکم کی تعمیل کے لیے آتا ہوں کہ میں اس پاکستان میں اس شخص کو مجاہد اہل سنت کہتا ہوں۔